اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، 19ویں ماہ مبارک رمضان کی رات بھی ختم ہونے والی ہے۔ سرکار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ماتم برپا ہے اور ان کے چاہنے والے ساری دنیا میں سوز و گداز اور غم و الم کے ایام گزار رہے ہیں۔ ان زمانوں میں سب سے بہتر اور اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کریں اور ان چیزوں کو اپنے کردار میں اتاریں جو سرکار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو پسند تھیں یا پسند ہیں۔ ہماری اس گفتگو کا موضوع جو آپ کے سامنے ان چند دنوں میں پیش کیا جائے گا وہ سورہ یاسین میں توحید کا تصور ہے۔ ایک بہت اہم گفتگو اور ایک بہت اہم موضوع ہے یہ، جو ناتمام رہے گا، پورا نہیں ہو پائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ موضوع تمام ہو جائے اور ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ ہم فقط کریدنا چاہتے ہیں، فقط آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسی دولتیں ہیں اور ہم کتنے بے خبر ہیں، کتنے غافل ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ باتوں کو چھیڑ کے ہمارا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ واضح کر دیں، آشکار کر دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ ورنہ سورہ یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ کم و بیش ہر اہل بیت اطہار کا چاہنے والا اس سے واقف ہے، آشنا ہے۔ ہر کو موت کے وقت سورہ یاسین یاد آتا ہے، ہر کو قبرستان جاتے وقت سورہ یاسین یاد آتا ہے، فاتحہ خوانی میں سورہ یاسین یاد آتا ہے، فاتحہ کی مجلس میں سورہ یاسین یاد آتا ہے، سوم پنجم کی مجلس میں سورہ یاسین یاد آتا ہے۔ تو جب اتنا رائج سورہ ہے یہ، تو پھر بظاہر اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے؟ جب لوگ آج نہیں، بعض لوگ شاید حفظ بھی ہوں، شاید پڑھتے پڑھتے، لیکن اس کے باوجود پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سورے کی بحث اس میں توحید کے تصور کو پیش کریں۔ کیا ہے اس سورے میں جس سے ہم غافل ہیں؟ ہم سورے کی تلاوت کرتے ہیں، کس مرحلے میں کرتے ہیں؟
تلاوت سے بڑھ کر سورہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ جو فضائل سورہ کے آپ کے سامنے 3 حصوں میں ہماری بحث تقسیم ہوگی. 1-2 دن سورہ کی فضیلت بیان ہوگی، اس کے بعد خود تفسیر قرآن کی عظمت کیا ہے وہ بیان ہوگا، کس موضوع کو چھیڑا گیا اس کی عظمت کیا ہے یہ بیان کیا جائے گا، اہمیت کو بیان کیا جائے گا، یہ قرآن کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا جو فضیلتی کے ذہن میں ہے. پھر اس کے بعد کچھ نکات تفسیر کے بیان ہوں گے توحید کے حوالے سے، کہ جو لوگ خدا کی راہ میں زحمت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہیں کن کن پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، ان سے مقابلے میں آنے والے لوگ کتنے گر جاتے ہیں، اور جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہوئے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں ان کے دل میں جذبہ کیسا ہوتا ہے. یہ اصل مقصد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں جذبہ ہے لوگوں کو انحراف سے ہٹا کر راہ راست پر لانے کا، صحیح راستے پر لانے کا، ہدایت کے راستے پر لانے کا. ان کو کیا کرنا چاہیے ان چیزوں کے مقابلے میں جو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، کیسے اس سے مقابلہ کریں، کیسے ان کی دل گرمی ہو. یہ سورہ آیا تو کس لیے آیا، اس نے کیا کیا آتے ہی، کیسی دل گرمی رسول اکرم کو دی، یہ ساری چیزیں بصیرت چاہتی ہیں. کسی بھی کام میں آپ وارد ہونا چاہیں تاوقتے کہ اس کام کے سلسلے میں بصیرت نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی بھی کام کے لیے آپ بزنس کو لے لیں، آپ کوئی بھی وہ بزنس مین کامیاب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اسے اس بزنس اس تجارت کے سلسلے میں معلومات نہ ہو. جس چیز کی بھی تجارت کرنا چاہتا ہے اسے اس کے فنون سے آشنائی ہونی چاہیے، مارکیٹنگ کے سلسلے میں اس کی اچھی پکڑ ہونی چاہیے، تبھی وہ کامیاب تجارت تاجر بن سکتا ہے، کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے. لیکن اگر ایسے ہی بازار میں آ گیا سامان بھی برباد جائے گا، طاقت بھی برباد جائے گی، قوت و ہمت بھی چھوٹ جائے گی، اور وہ اپنے مقصد تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. اگر ہمیں کسی مقصد تک پہنچنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بصیرت رکھیں، اس کے بارے میں دقیق معلومات رکھیں. قرآن کے سلسلے میں اگر گفتگو ہو رہی ہے تو ہمیں بصیرت رکھنی ہوگی. ہمیں ایک خاص قرآن کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ایک خاص بصیرت کی ضرورت ہے. اس لیے کوئی معمولی کتاب نہیں. لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو طہارت کے بغیر چھوا نہیں جا سکتا ہے، جس کے الفاظ طہارت کے بغیر نہیں چھوئے جا سکتے ہیں، اس کے افکار طہارت کے بغیر کیسے سمجھے جا سکتے ہیں. قرآن مجید کے افکار کو سمجھنے کے لیے باطن کی طہارت ضروری ہے، جس طریقے سے الفاظ کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت ضروری ہے. اگر طہارت باطن نہیں ہوگی تو پھر قرآن پڑھے گا انسان اور پھر پورا رمضان المبارک گزر جائے گا قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب دوسرا رمضان آئے گا تو پھر الف بے سے شروع کرے گا. یہ الف بے سے شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے الفاظ کو بھی صحیح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ سورہ یاسین کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں گفتگو سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے. ہمارے یہاں سورہ یاسین بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، لیکن کب؟ جب جاکنی کا عالم ہو،
جب مرنے کا عالم ہو اس وقت خود یا کوئی دوسرا آ کے قرآن پڑھ دیتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اثر ہے اس کا۔ قبر میں، قبرستان میں سورہ یاسین، انہی چند مرحلوں سے اتنا بدنام ہے یہ سورہ یاسین کہ اگر کوئی مشکلات میں گرفتار ہے، مالی مشکلات میں، پریشانی میں، اس کو کہیے کہ اگر مشکل حل کرانا ہے تو سورہ یاسین پڑھو تو وہ بدک جاتا ہے۔ دیکھیے ہماری موت کی تمنا کر رہے ہیں، دیکھیے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں موت آ جائے، کسی کی طبیعت خراب ہے، آپ اسے کہیں سورہ یاسین پڑھو تو بدک جاتا ہے کہ دیکھیے یہ ابھی سے چاہ رہے ہیں کہ میرا کام خراب ہو جائے۔ یہ ذہنیت سورہ یاسین کے سلسلے میں، من قرأہا، پیغمبر اکرم کی حدیث، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، من قرأ قبل ان ینام، جو اس سورے کو پڑھے سونے سے پہلے، او فی نہارہ قبل ان یمشیا، یا دن میں پڑھے چلنے پھرنے سے پہلے صبح صبح، کانا فی نہارہ المحفوظین المرزوقین، جو دن میں اس سورے کی تلاوت فرمائے گا اس کو دو خصوصیت ملے گی، المحفوظین المرزوقین۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ بزنس مین یا کوئی بھی جب گھر سے باہر نکلتا ہے کام کے لیے تو رزق کے لیے نکلتا ہے، روزی کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، ہزار پریشانیاں اٹھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دغدغہ رہتا ہے، تڑپ رہتی، نہ معلوم کیا ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا، یہ ہو۔ پیغمبر اکرم ضمانت لے رہے ہیں کہ جو صبح میں سورہ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلے گا، محفوظین، وہ خدا کی حفاظت میں ہوگا، مرزوقین، اس کے رزق کی ضمانت خدا لے گا، حتی یمسیا، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ صبح میں جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا شام تک یہ صورتحال۔ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، اور جو سونے سے پہلے رات میں سورہ یاسین پڑھے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ، جو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے رات میں سوئے گا، خداوند عالم اس کی حفاظت کے لیے 1000 ملائکہ تعین کرے گا، 1000 ملک تعین کرے گا، یحفظونہ من شر کل شیطان رجیم۔ ان فرشتوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ انسان کو ہر قسم کے شیطان رجیم سے محفوظ رکھیں گے، وَمِن كُلِّ آفَةٍ، اور رات کی ہر قسم کی آفت سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ اب تو ختم ہو جانی چاہیے بات کہ سورہ یاسین موت کے لیے نہیں ہے، سورہ یاسین مرنے کے لیے نہیں ہے، سورہ یاسین زندگی کے لیے ہے۔ اب تو ختم ہو جانی چاہیے بات کہ لو یہ پانی پھونک لو تمہیں جن نہیں پکڑے گا، لو یہ تعویذ باندھ لو، رات میں اس تعویذ کو پانی میں ڈال کے دھو لے کے جو ہے وہ نہا لینا 2 بجے رات میں، تم کو جو ہے وہ جن نہیں پکڑے گا۔ اور قضائی پیسہ دینا، اور قضائی گنڈے کے پیسے دینے، آڑی ترچھی لکیر لکھی اس نے، نہ معلوم کیا لکھا کیا نہیں لکھا، 2 بجے رات میں سردی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے نہا رہے، کیوں نہا رہے بھائی؟ جن آتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور گھر کو پکڑے ہوئے ہے اور ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، کہا یہ پڑیا ڈال کے رات میں 2 بجے نہا لینا، تو اب نہا رہے ہیں، غافل نہیں انسان۔ پیغمبر اکرم فرما رہے جو ایک بار سورہ یاسین پڑھ کے سو جائے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے جیب سے دعا نکال کے دیتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے جیب سے اپنی فکر سے نکال کے اوراد و اذکار دیتے ہیں، جو اپنی فکر سے دعاؤں کی تعداد بتاتے ہیں، اتنے مرتبہ اتنے ٹائم پڑھو؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں قرآن مجید کی اس سورے کے سلسلے میں ان کی نگاہ نہیں جاتی ہے؟ کیا ہے؟
کیوں ایسا؟ اور اگر وَإِن مَاتَ فِي يَوْمِهِ، دن میں پڑھا جس نے سورہ یاسین، اگر وہ دن میں مر جاتا ہے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ ان ساری چیزوں کو محفوظ کر کے رکھیے، ابھی روایتیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا مفہوم ہے ان روایتوں کا، کیا مقصد ہے ان روایتوں کا؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایک روایت کا سمجھنا مقدمتاً کل میں نے اسی لیے پیش کیا تھا اسے، ایک روایت کا سمجھنا 1000 روایت کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ روایت فضیلت بیان کر رہی ہے، بیان فضیلت میں ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جو دن میں سورہ یاسین پڑھے اور دن ہی میں اس کو موت آ جائے، وَحَضَرَ غُسْلَهُ 30,000 ملک، جو دن میں سورہ یاسین پڑھے اور دن ہی میں اسے موت آ جائے تو 30,000 ملک اس کے غسل میں حاضر ہوتے ہیں۔ 30,000 ملک، کلہم یستغفرون لہ، ہر ملک اس سورہ یاسین کے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ وَيُشَيِّعُونَهُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، اور قبر تک اس کی تشییع جنازہ کرتا ہے۔ 30,000 ملک تشییع جنازہ میں، اچھا ہو گیا؟ نہیں، یہاں تک بات نہیں ہے۔ إِلَىٰ قَبْرِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُ، فقط راستے میں چلتے نہیں ملائکہ، استغفار کرتے ہوئے چلتے ہیں اس سورہ یاسین کے پڑھنے والے کے لیے۔ فَإِذَا دَخَلَ فِي لَحْدِهِ، قبر تک پہنچ گیا، اب لحد میں ڈال دیا گیا، قبر پاٹ دی گئی، اب کہاں جاتے ہیں فرشتے؟ چلے جاتے ہیں آسمان پر؟ نہیں، کانوا فی جوف قبرہ یعبد اللہ، یہی 30,000 ملائک قبر کے درمیان، کس کی؟ جو سورہ یاسین پڑھ کے دن میں جس کی موت آئی ہے، 30,000 ملک اس کی قبر میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، عبادت الہی کرتے رہتے ہیں، اور مسلسل اپنی عبادتوں کا ثواب خدا کی بارگاہ میں اس کے نام اعمال میں لکھواتے رہتے ہیں، جو سورہ یاسین پڑھے اور دن میں اسے موت آ جائے۔ یعبدون اللہ وثواب عبادتہم لہو وفسح لہو فی قبرہ، قبر کی تنگی، قبر اتنی چھوٹی، لیکن سورہ یاسین پڑھنے والا جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، کہاں تک؟ جہاں تک نگاہ دیکھ سکے۔ وَأُومِنَا مِن زُقْطَةِ الْقَبْرِ، اور قبر کی تنگی اور قبر کے عذاب اور پریشانی سے اس کو نجات ملتی ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ لَهُ فِي قَبْرِهِ نُورٌ سَاطِعٌ إِلَىٰ عِنَانِ السَّمَاءِ، اور مسلسل اس کی قبر نور کا مرکز بنی رہتی ہے، زمین سے آسمان کی طرف، اس کی قبر سے آسمان کی طرف نور ساطع ہوتا، کس کے لیے؟ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اور دن میں مر جائے۔ إِلَىٰ أَن يُخْرَجَ لَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِ، کب تک؟ 1 سال 2 سال 10 سال نہیں، جب تک قیامت نہ آئے اس کی قبر نور کا مرکز ہے۔ فَإِذَا اب جب قیامت کا دن آئے گا تب کیا ہوگا؟ فَإِذَا أَخْرَجَهُ لَمْ تَزَلْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ يُشَيِّعُونَهُ وَيُحَدِّثُونَهُ وَيُضْحِكُونَ فِي وَجْهِهِ وَيُبَشِّرُونَهُ، جب وہ قبر سے نکلے گا تو یہی ملائک اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اس سے گفتگو کر رہے ہوں گے، اس کو ہنسا رہے ہوں گے، اس کو بشارت دے رہے ہوں گے، بِكُلِّ خَيْرٍ، تمام نیکیوں کی اس کو بشارت دے رہے ہیں، چونکہ تو دنیا میں سورہ یاسین پڑھتا تھا۔ حَتَّى يُجَوِّزُونَهُ عَلَى الصِّرَاطِ، یہاں تک کہ یہی ملائکہ اس کو پل صراط سے گزاریں گے، والمیزان، میزان پر سے اسے گزاریں گے، وَيُوَفِّقُونَهُ مِنَ اللَّهِ مَوْقِفًا، اور اللہ کے پاس اس جگہ پر اسے کھڑا کریں گے
کہاں کھڑا کریں گے؟ جہاں پر نبیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، جہاں پر اصفیاء کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، ایسی جگہ پر کھڑا کریں گے کہ وہ جگہ وہ ہوگی جہاں اللہ کے سب سے قریب تر لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے، ان کے پاس کھڑا کرے گا۔ نہیں، اتنا ہی مرلہ نہیں، بلکہ خداوند عالم آواز دے گا، اشفع عبدی، اے میرے بندے تو جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے شفاعت کر۔ کون؟ جو سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرے۔ کیا ہے اس سورے میں؟ کون سے راز و رمز ہیں اس سورے میں کہ دنیا میں یہ اثر، قبر میں یہ اثر، قیامت میں یہ اثر کہ خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو دنیا میں سورہ یاسین پڑھتا تھا، آج تو شفاعت کر، وَشَفِّعُكَ فِي جَمِيعِ مَا تَشْفَعُ، جس کی تو شفاعت کا حکم دے گا میں شفاعت کروں گا، جس کی تو شفاعت کی درخواست کرے گا میں شفاعت۔ وَسَلْنِي، مجھ سے سوال کر، اوتک، جو سوال کرے گا آج میں تجھے دوں گا۔ وہ بندہ سوال کرے گا، خدا سوال کا جواب دے گا، اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں معصوم کہ اب جو اس کے نامہ اعمال کو میزان پر رکھا جائے گا لوگوں کے سامنے، تو لوگ دیکھ کر کہیں کیسا اچھا بندہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں تو ایک بھی گناہ نہیں ہے۔ کیا ہے اس سورے میں؟ یہ سب یوں ہی ہے خالی اس لیے کہ بس لوگ سورہ یاسین پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں؟ اس سورے میں آخر کیا ہے؟ آج دیکھیے آج کی دنیا کیا کہتی ہے، پیغمبر نے کب کہا؟ آج کی دنیا اب اس تحقیق کے اوپر پہنچی ہے کہ ہر چیز کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا ایک قلب ہے، بڑی سے بڑی چیز کا ایک قلب ہے، سینٹر ہے، جس کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں ہیں، وہ دیگر چیزیں اس کی بنیاد پر کام کرتی ہیں۔ حتیٰ ایٹم جو سب سے چھوٹا وجود کہا جاتا ہے اس کا بھی قلب ہے۔ یہ آج کی ترقی یافتہ دنیا سمجھ رہی ہے، لیکن کل اس زمانے میں، جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا کمال تھا، اعتقاد کے اعتبار سے انسان اتنا کمزور تھا کہ رات بھر حلوے کا بت تیار کرتا تھا، صبح میں اسی بت کے آگے سر جھکاتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا، پیر پڑتا تھا اس کے، اور دوپہر کو اسی کو دسترخوان پر لا کے کھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں تصور بھی نہیں ہے، پیغمبر اکرم فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کے لیے قلب ہے، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن مجید کے قلب کا نام سورہ یاسین ہے۔ کیا ہے اس سورے میں؟ یہ سمجھیے اس سورے میں کون سی حقیقت پیوستہ ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کا قلب سورہ یاسین ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اکرم فرما رہے القرآن افضل من کل شیء، قرآن تمام چیزوں سے دون اللہ، اللہ کے علاوہ قرآن سب سے افضل، قرآن سب سے افضل۔ پہچانیے قرآن، ہم قرآن کی توقیر کیسے کرتے ہیں؟ من وقر القرآن وقر اللہ، جس نے قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ کیسے ہوتی ہے قرآن کی عزت؟ طاق پر رکھ کے اتنا اونچا رکھ دیا جائے کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے، یہ عزت ہے قرآن کی۔ یہ عزت ہے قرآن کی کہ نام لکھوا لکھوا کے سب جگہ قرآن پڑھنے والوں میں نام لکھوا لیا جائے اور کہیں بھی ایک پارہ ختم نہ ہونے پائے۔ یہ کیسی قرآن خوانی ہے؟ اچھا ہم لوگ کی طرف تو بڑے آسانی میں ہیں لوگ، ہم لوگ کی طرف یو پی میں بہار میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ،
پکے مولائی ہیں لوگ. قرآن کیا، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ دور بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوں. کہیں سنا جائے کہ ایک مسجد میں اعلان ہو کہ روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھا جائے گا، ایک آدمی پڑھے گا، لوگ تھوڑا تھوڑا، وہ ہوتا ہی نہیں. ادھر جنوب ہندوستان میں اب ادھر تھوڑا تھوڑا شروع ہوا ہو، اللہ کرے شروع ہوا ہے تو ہو، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن جب آج سے 10-20 سال پہلے تو نہیں، اب تھوڑا بہت شروع ہوا. ادھر جنوب ہندوستان میں، ادھر مہاراشٹر میں، ادھر مدھیہ پردیش میں یہ رسم ہے کہ لوگ دور قرآن کرتے ہیں، شبینہ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. تو وہ تو بیچارے بالکل ہی آزاد ہیں، وہ تو بالکل مرحلے سے باہر ہے. لیکن جہاں یہ ہوتا ہے، ایک اچھی روش ہے نا، ایک بہت اچھا کام ہے نا. ماہ رمضان میں ایک آیت، ایک قرآن کا ثواب ہے نا افضل. تو اب جب یہ افضل ہے تو اس کو پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے؟ لگے کہ قرآن کی عزت ہو رہی ہے یا لگے کہ قرآن سے کھلواڑ ہو رہا ہے؟ کیا لگے؟ من وقر القرآن، جس نے قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی. وَلَمْ يُعَقِّرِ الْقُرْآنَ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ، اور جس نے قرآن کی توقیر نہیں کی اس نے اللہ کے حق کو سبک شمار کیا. یہ کیسا قرآن پڑھنے والا ہے، یہ کیسا دور قرآن والا ہے کہ 28-29 رمضان کو اپنے گھر انعامات کی بارش تو لے کے چلا جاتا ہے لیکن روح قرآن چھوڑ کے جاتا ہے. یہ کیسا قرآن پڑھنے والا ہے؟ اس کی اٹینڈنس تو پوری ہو جاتی ہے کہ سب جگہ اس نے جو ہے وہ قرآن پڑھا، لیکن اب پوچھو کیا پڑھا، کیسے پڑھا، کیوں کر پڑھا، کیوں دو آیت جا کے پورے محلے میں پڑھ رہے ہو، کیوں ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک پارہ پڑھ کے قرآن کو عزت نہیں دے رہے، کیوں، کیا مشکل؟ یہ انعام مادی نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، ایک صحیح طریقے سے تم کو تجوید آ جائے، صحیح طریقے سے الفاظ قرآن پڑھ لو ایک ماہ رمضان میں، تو دوسرے ماہ رمضان میں کم سے کم تفسیر کے مرحلے میں پہنچو، معنی کے مرحلے میں پہنچو، اشارات کے مرحلے میں پہنچو، کنایات کے مرحلے میں پہنچو. ابھی یہی نہیں مسئلہ حل ہوا ہے کہ قرآن کی عزت کہتے کسے ہیں؟ ذرا سا پڑھانے والے کی دیر ہو جائے تو قلب ہلنے لگتا ہے کہ فلاں کام چھوٹ رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ وَحُرْمَةُ الْقُرْآنِ كَحُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، کتنی حرمت ہے باپ کی، باپ کی کتنی حرمت ہے. جوانوں، اپنی جوانی میں اپنے باپ کو نہ بھولو، کل تم بھی بوڑھے ہو گئے، تمہارا بھی بچہ ہوگا. قرآن کی حرمت ایسے جیسے بچے پر باپ کی حرمت، عزت واجب و لازم. ہمارے ماحول میں اگر یہ والی حدیث بیان کر دی جائے تب تو قرآن کی کوئی عزت ہی باقی نہ رہے. معاشرے کی سب سے کٹی ہوئی ذات کا نام باپ ہے. جس کی بات نہ مانی جائے اسے باپ کہتے ہیں، جس کو گھڑکیاں دی جائیں اسے باپ کہتے ہیں، جس کو بڑھاپے میں 10 روپے دیتے ہوئے بھی 1000 تانے دیے جائیں اسے باپ کہتے ہیں. ہاں، آپ سمجھتے نہیں، آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، آپ زمانے کو سمجھتے نہیں ہیں، اسے باپ کہتے ہیں. ماڈرن زمانے کے تقاضے کیا ہیں، آپ کو کیا سمجھ میں ہے، آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، اپ ڈیٹ بات کیجئے، اسے باپ کہتے ہیں. کیا ہے اس سے پہچانیے قرآن کی حرمت سے باپ کی حرمت کو، باپ کی عظمت کو، کہ قرآن کی حرمت ایسے ہے جیسے بچے پر باپ کی حرمت و عزت. اگر اب تک اپنے باپ سے ناآشنا ہو، اگر اب تک اپنے باپ کو ستایا ہے، ناراض کیا ہے، تو یہ ماہ رمضان کے کچھ دن بچے ہیں، قرآن کا واسطہ ہے باپ اور ماں کو راضی کر لو، ورنہ کچھ بھی کر لو کسی جگہ کے نہ رہو گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. کہ جنت کی خوشبو 500 مائل سے پہنچتی ہے. کہاں کی مائل اللہ جانے، وہاں کی یہاں کی، 500 میل سے جنت کی خوشبو پہنچتی ہے.
500 میل سے. اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا. جانا تو دور کی بات ہے، کتنا دور ہے وہ جنت سے. وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ المحفوفون برحمت اللہ. کیا ہے رحمت خدا؟ رحمت خدا کسے کہتے ہیں؟ ساری کائنات رحمت خدا کی اسیر ہے. رحمت خدا اگر نہ ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمت ربک خیر مما یجمعون. سب جتنے جمع ہو کے ایک طرف آ جائیں، خدا کی تھوڑی سی رحمت اس سے افضل ہے. جو قرآن مجید کا حامل ہے، حملۃ القرآن، قرآن مجید کی عزت کرنے والا ہے، قرآن مجید کا احترام کرنے والا ہے، وہ رحمت خدا سے معمور ہے. الملبوسون بنور اللہ، اس کا لباس لباس نور ہے. نور کیا؟ اللہ نور السماوات والارض. ساری کائنات کا نور اللہ ہے. لیکن جو قرآن کی عزت و حرمت کا خیال رکھتا ہے، حملہ قرآن، حامل قرآن کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، وہ انسان ایسا ہے جو لباس نور زیب تن کیے ہوگا. وہ بھی لباس نور، ذاتی لائٹ نہیں، اللہ کے نور سے. کیسا ہے یہ مرحلہ؟ اور اس کے بعد خدا یقول اللہ آواز دے گا، یا حملۃ القرآن استحب اللہ، اے حاملہ قرآن بتوقیر کتاب اللہ، چونکہ تم نے قرآن کی عزت کی ہے، چونکہ تم نے قرآن کے وقار کا خیال رکھا ہے، اس لیے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اور اللہ جب محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یزدکم حبا، اللہ سے محبت کرو بتوقیر القرآن. قرآن کی عزت کر کے اللہ سے محبت کا اظہار کرو. اور جب تم اللہ سے محبت کا اظہار کرو گے تو یزدکم حبا، تو وہ تمہاری محبت میں اضافہ کرے گا. وَيُحْبِبْكُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، اور اللہ جب محبت کرتا ہے تو پھر کسی سے محبت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی برائی، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی برائی، ان کو راضی کرنے کے لیے سب میرے ہو جائیں، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ سے محبت کا اظہار کرو قرآن کی عزت کر کے. قرآن کی عزت کر کے اللہ سے جب محبت کا اظہار کرو گے تو ساری دنیا تم سے دشمنی کرنا چاہے تو کرے، لیکن اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. یہ کیسے ہوا؟ یہ قرآن کی عزت جس کے خلاف ساری مشینری کام کر رہی ہو، سارے پروپیگنڈے کام کر رہے ہوں، سارے عملے کام کر رہے ہوں، غرب کا میڈیا کام کر رہا ہو، جس کو مٹانے کے لیے ساری دنیا لگی ہوئی ہو، کیوں مغرب کے قید خانوں میں، کیوں امریکہ اور ادھر ادھر کے قید خانوں اور جیلوں میں لوگ کہتے ہیں مجھے خمینی کا اسلام چاہیے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ قید خانے میں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں خمینی کا اسلام چاہیے، جبکہ اس کی چھوی، اس کی صورت بدل کے پیش کی جا رہی ہے، اس کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے ہیڈ لسٹ میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنا بدنام کرنے کے باوجود کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حزب اللہ کی محبت بیٹھی جا رہی ہے. اپنے بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا سبب ہے؟ سبب فقط اتنا ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کو دل میں اتارا ہے، قرآن کے عمل کو اپنی زندگی سمجھا ہے، اپنی زندگی سمجھا ہے. جس کا سر قلم ہو جائے، جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جس کو سر برہنہ کر دیا جائے، اس کو عزت والا کہتے ہیں.
کہتا ہے کوئی دنیا میں عزت والا؟ کوئی تو نہیں کہتا عزت والا. اس کی محبت کسی کے دل میں ہوتی ہے جس کو ذلیل بنا کے لایا جا رہا ہو. کہ عزت ہوتی ہے اس کی جو حاکم ہے, جو تخت پر بیٹھا ہے. قیدی سے کوئی محبت کرتا ہے؟ لیکن کس نے یہ محبت ڈالی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی؟ کس نے یہ محبت ڈالی سربراہ ہونے کے باوجود بھی؟ کس نے یہ محبت ڈالی ہتکڑی اور بیڑیوں میں ہونے کے باوجود بھی؟ کہ جو مہمان بن کے آیا تھا وہ لعنت بھیج کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے دیکھا تھا نبی کو خواب میں کہ نبی کہہ رہے تھے کہ تم کو اسلام مبارک ہو. میں سوچ رہا تھا میں عیسائی میں مسلمان کیسے ہو جاؤں گا؟ میں عیسائی میں مسلمان کیسے ہو جاؤں گا؟ آج مجھے جس کو لایا گیا اپنی عزت بڑھانے کے لیے وہی ذلت کا سبب بن گیا. جن کو ذلیل کرنے کے لیے لایا تھا انہی کی عزت بڑھ گئی, محبت دل میں آ گئی. قرآن کی عزت کرو, قرآن کی عزت کرو. اللہ دوسروں کے دل میں محبت ڈالے گا, اللہ دل میں محبت ڈالے گا. پھر گھبراؤ نہیں, پھر گھبراؤ نہیں. اللہ ایسے راستوں سے محبت ڈالتا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے. یعنی وہ ذلیل کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا وہی تمہاری عزت کا سبب بنے گا. وہ نفرت کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا وہی محبت کا سبب بنے گا. قرآن جلایا گیا, اس پادری نے جلایا. کس نے جلایا؟ کس نے جلایا؟ جتنا ایک قرآن جلایا, ایک قرآن جلایا اس نے اپنے آتش دان میں جہاں بھی جلایا, لاکھوں قرآن اسی مغربی دنیا میں بٹنے لگے. ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کون سی چیز ہے اس کاغذ میں, کیا ہے جسے جلایا جا رہا ہے, پڑھ کے تو دیکھیں. جلا ایک قرآن, دل میں بیٹھے لاکھوں قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ عزت اور محبت کا وعدہ خدا نے کیا ہے. قرآن سے محبت کرو, زبانی نہیں, کردار میں, عمل میں قرآن سے محبت کرو. بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا. یدفع جو سنے گا غور سے قرآن کو, اس کا ثواب کیا ہے؟ جو پڑھے گا قرآن کو اس کو کیا ملے گا؟ یدفع عن مستمع القرآن بلوت دنیا, دنیا کی بلائیں اس سے دور ہوں گی جو قرآن کو غور سے سنے گا. گھر میں لگا کے 10 کام کر رہے ہیں نہیں, ٹی وی پر قرآن چل رہا ہے ادھر کام بھی ہو رہا ہے, یہ غور سے سنے گا. ہاں کام کرتے ہوئے قرآن پڑھنا اور ہے, صدیقہ طاہرہ کی طرح. دو الگ الگ مرحلہ ہے. ایک بار ٹی وی چل رہی ہے, قرآن چل رہا ہے, ادھر مشغول ہیں اپنے کام میں, ٹھٹے بھی ہو رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں, فلاں بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک وقت کام کر رہے ہیں اور زبان پر قرآن کا ورد ہے, آیات الہی کا ورد ہے, تو اس سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ قرآن دوست ہوں گے. بجائے اس کے کہ کام کرتے وقت گانے گائے جائیں, ادھر ادھر کے شعر پڑھے جائیں, بہتر ہے کہ زبان پر قرآن جاری ہو. یہ بہترین روش ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے جو صدیقہ طاہرہ کا کردار ہے. وَأَنْ قَارِئِهَا, اور قرآن پڑھنے والے سے دنیا اور آخرت کی بلائیں دور ہوتی ہیں. وَلَمُسْتَمِعِ آیَةٍ مِّن کتاب اللہ, ایک آیت کو سننے والا سونے کے ڈھیر سے بہتر ہے. سونے کے ڈھیر ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک آیت سن لے غور سے, ایک آیت سن لے غور سے, تو یہ 1000 سونے کے ڈھیر سے بہتر ہے. اگر دل کھلا ہو تو قرآن کی ایک آیت کافی ہے, دل کھلا ہو فقط. اگر دل بند نہیں ہے, اگر دل پر زنگ لگ چکا ہے تو پھر بیکار ہے. لیکن اگر دل پر زنگ نہیں لگا ہے, گناہگار بھی ہے, ایک آیت قرآن کی سن لے گا تو اس کا ماضی بدل جائے گا, اس کی زندگی بدل جائے گی, اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی, کہ اس لیے کہ دل کھلا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم للہ,
چور ہے، ڈکیت ہے، راستے میں لوگوں کو پکڑتا ہے. اب چوری کرنے کے لیے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کسی کے چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ ایک بار قاری قرآن کی آواز کان میں آئی، یہی آیت الم یان للذین آمنوا، کیا ابھی تک ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان تخشع قلوبہم للہ، کہ ان کا دل خشیت الہی کو اختیار کر لیں، وہ خدا سے علم کے ساتھ خوف اختیار. بھئی یہ آیت کا سننا تھا، دل کھلا پتا، چور تھا، راستے میں لوگوں کے مال لوٹتا تھا، بس وہ گھر چھوڑا، راستہ بدلا. اب آیا کہاں پر؟ جہاں پر راستے میں لوگوں کو لوٹتا تھا. کچھ لوگوں کے کان میں کی آواز کان میں آئی، بھائی رات یہیں بسر کر لو، یہیں رات بسر کر لو، وہ فلاں لٹیرا جو ہے وہ اگر آگے بڑھو گے تو لوٹ لے گا، وہ آگے بڑھو گے تو لوٹ لے گا، کچھ کرو، یہیں رک جاؤ. بس ادھر کان میں آواز گئی، یہ لٹیرا ان لوگوں کے پاس پہنچا کہ نہیں اب تم آرام سے جاؤ، اب کوئی نہیں تمہیں لوٹے گا، اب کوئی نہیں تم کو لوٹے گا. کیوں؟ اس لیے قرآن دل میں بیٹھ گیا. اور کہاں گیا یہ چور، لٹیرا، اچکا؟ کہاں پہنچا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص اصحاب میں شمار ہونے لگا. یہ کس کی بنیاد پر؟ قرآن دل میں بیٹھ گیا. جب قرآن دل میں بیٹھ گیا تو پھر دولت ہی، ثروت ہی، سب کچھ ہی، اس لیے خدا دل میں آ گیا. وَلَتَّالِي آیَةٍ مِّن کتاب اللہ، اللہ کی ایک آیت پڑھنے والا، کتاب الہی کی ایک آیت پڑھنے والا، دوستو، جوانوں، بچوں، ایک آیت پڑھنے والا افضل مما تحت العرش الی اسفل التخوم. ایک آیت قرآن مجید کی پڑھنے والا غور و خوض سے افضل ہے ان تمام چیزوں سے جو عرش کے نیچے ہیں اور جو زمین کے سب سے نیچے ہیں. وَإِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُورَةً، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے تو سمّى العزیز، اس سورے کا نام عزیز ہے، عزت والا سورہ ہے. یدعا صاحبها الشریف عند اللہ، سورہ عزیز ہے. اس سورے کا مالک، صاحب الگ ہے، حامل الگ ہے. پہلی والی حدیث کی ابتدا کہہ رہی تھی حملۃ القرآن، لیکن اس سورے کے پڑھنے والے کو صاحب سورہ کہہ رہی ہے. مالک اس کا مطلب اس سورے میں کچھ ہے جو الگ سے ہے. صاحبہا، اس سورے کے مالک کو کیا کہا جاتا ہے؟ الشریف. کس کے پاس شریف؟ میرے پاس، آپ کے پاس نہیں. شریف عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم درجہ بندگی کا مقام اندیت ہے، عند اللہ ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. یہ درجہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. جنت والوں کو جنت مل جائے گی، حوروں والوں کو حور مل جائے گی، کوثر والوں کو کوثر مل جائے گا، جس کو جو ہے لے جاؤ لے جاؤ. اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ ہیں جو عند اللہ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مقام اندیت پر ہیں. صدیقہ طاہرہ کے لیے فرمایا گیا کہ صدیقہ طاہرہ کے 9 نام ہیں عند اللہ. فاطمہ زہرا کا نام مقام اندیت پر ہے، ذات فاطمہ کہاں ہے خدا جانے. سورہ یاسین پڑھنے والا مقام اندیت. قیامت کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر. آج آپ مجھے شریف کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ مجھے نہیں جانتے میں کیسا ہوں. کل اگر میری حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے تو شاید آپ ہم سے منہ موڑ لیں کہ ارے ایسے آدمی تھے یہ، ہم تو ان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. دنیا کی شرافت محدود ہے، چونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کسی کے بارے میں اس لیے اسے شریف کریں. لیکن قیامت یوم تبلی السرائر، جس دن پردے ہٹ جائیں گے، جہاں سب کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، جہاں مغرور چوٹیوں کی صورت میں آئے گا،
جہاں سود کھانے والا دیوانے کی صورت میں آئے گا، جہاں شہوت پرست نجاستوں کو کھاتا ہوا آئے گا، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے آئے گا، وہاں یہ تو عام مقام حشر ہے، اس سے آگے ہے مقام اندیت۔ سورہ یاسین پڑھنے والا عند اللہ شریف ہے، جہاں یعنی کتنی پاکیزہ حقیقت اس انسان کی ہو جائے گی جو سورہ یاسین پڑھتا ہو، کتنا باطن اس کا صاف ستھرا ہوگا کہ وہ عند اللہ شریف کہلائے گا۔ یشفع لصاحبہا یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا مرحلہ ہوگا۔ جیسے خاندان ربیہ، خاندان مدر شفاعت کریں گے، ویسے سورہ یاسین کا مالک و مختار شفاعت کرے گا۔ کون ہے یہ سورہ؟ وہی سورۃ یاسین، یہ سورہ یاسین۔ یہ خلاصہ اس کی فضیلت کا، ہم جسے موت کا پیغامبر سمجھتے ہیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اے علی سورہ یاسین پڑھو، اس کی 10 خصوصیت ہے۔ یا علی اقرا یاسین، موت آئے گی نہیں، فَإِنَّا فِي یاسین 10 برکات، سورہ یاسین میں 10 برکتیں ہیں۔ فَمَا قَرَأَ جَائِعٌ إِلَّا شَبِعَ، اگر بھوکا پڑے گا اس کو تو سیر ہو جائے گا۔ وَلَا ظَمْآنٌ إِلَّا رَوِیَ، اگر پیاسا پیے گا تو سیراب ہوگا۔ وَلَا عَارٍ إِلَّا كُسِیَ، اگر برہنا پڑھے گا تو اس کو لباس ملے گا۔ وَلَا عَزْبٌ إِلَّا تَزَوَّجَ، اگر کنوارا پڑھے گا تو اس کو شادی ہوگی۔ وَلَا خَائِفٌ إِلَّا أَمِنَ، اور اگر کوئی خوف زدہ پڑھے گا تو اس کو امن و امان ملے گا۔ وَلَا مَرِيضٌ إِلَّا بَرَأَ، اگر کوئی مریض پڑھے گا تو اسے شفا ملے گی۔ وَلَا مَحْبُوسٌ إِلَّا خُرِجَ، اور اگر کوئی قیدی پڑھے گا تو قید سے آزاد ہوگا۔ وَلَا مُسَافِرٌ إِلَّا أُعِینَ عَلَىٰ سَفَرِهِ، اور اگر کوئی مسافر پڑھے گا تو اس کا سفر تعین ہو جائے گا۔ وَلَا يَقْرَؤُونَ عِندَ مَيِّتٍ، اور اگر کسی جاکنی کی عالم میں کسی میت کے پاس پڑھا جائے گا، الا خفف اللہ عنہ، مگر یہ کہ خدا اس کے عذاب کو کم کرے گا۔ ولا قرارها رجل له ضالہ، اور وہ شخص جو گمراہ ہو گیا ہے، جس کو راستہ نہیں مل پا رہا ہے، الا وجہ طریقہ، مگر یہ کہ اس کو اس کا راستہ معین ہو جائے گا۔ یہ 10 فضیلتیں برکتیں سورہ یاسین کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جو مر رہا ہے بس پڑھو۔ کبھی نہیں سوچا جو جاکنی کی تکلیف کو برطرف کر دے وہ زندگی کے بندھے ہوئے راستوں کو کتنا کھول دے گا، جو جاکنی کی تکلیف کو آرام میں تبدیل کر دے وہ زندگی کی بند گرہوں کو کتنا کھول دے گا۔ پہچانو سورہ یاسین کو، کیا ہے سورہ یاسین، کیوں اتنی عظمت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں، اتنے پڑھنے والے سورہ یاسین ہے، سب کو وہی ساری چیز، جو پڑھتا رہے گناہ کرتا رہے جنت بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا، کیا مطلب؟ انشاءاللہ یہ کل پرسوں کی گفتگو میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اللہم صلی چبن چبن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرے حیدری، آواز بلند تلوار، محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وہی اناؤنسمنٹ کہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگ اگر اپنا سوال دینا چاہتے ہیں تو لکھ کر مجھے دے دیں، یا کیمرہ پہ یہاں پہ کسی کو دے دیجئے، یا اگر نمبر ہے تو نمبر پہ SMS کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک بار چاہے تو لکھ لیجئے 9987474168۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے آج کے ٹاپک کے سبجیکٹ سوالات کچھ آئے نہیں ہیں، لیکن
جی آگا کل انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اور یہ ہے کہ 2-3 سوال پہلے کے پینڈنگ ہے بلکہ زیادہ ہے, لیکن ابھی 2 سوال ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہوں گے اگر آپ سوال اگر دے سکے تو. جو آتا ہوگا بتا دیں گے. جی آگا وہ سوال آگا یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کے لیے قرض الحسنہ کا سسٹم قائم کرنا کیسا ہے؟ خود ہی جواب ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. خدا کہتا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا, دیتا ہے بندے کو انسان, خدا کہتا ہے مجھے قرض دیا. اب اس سے بڑی بات کیا, قرآن کی آیت ہے. ہاں یہ جو پڑھا میں نے قرآن کی آیت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن کون ہے جو مجھے قرض دے, دیتا ہے بندے کو قرض. آپ نے مولانا سے بھی سنا اس زمانے میں کہ اللہ کہتا ہے کہ کیوں میری عادت نہیں کی. اللہ تیری عادت کہاں ہوتی, کہ اب میرے بندے کی عادت کیوں نہیں کی. یہ سسٹم اگر ہو جائے اور جو لوگ پیسے والے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے پیسہ, اور ان کو یہ باور ہو جائے کہ خرچ کرنے سے پیسہ ختم نہیں ہوگا اگر اللہ کے لیے کیا گیا ہے, ان تمام شرائط کے ساتھ اگر وہ قرض الحسنہ کا رواج پیدا کریں تو سود کی کمر بھی ٹوٹے گی, ایک مومن کا بھلا بھی ہوگا, اور جو شرائط ہے قرض الحسنہ کی اس پہ اوپر عمل کیا جائے تو بہترین ہے. اور ماہ رمضان سے اگر شروع کیا جائے تو کیا کہنا, سبحان اللہ. شکریہ آگا مجھے لگتا ہے مخلوق کی خدمت جب انہوں نے لکھا ہے تو شاید وہ غیر شرعی, مطلب نہیں غیر شرعی مطلب جو غیر مسلمان قرض دینا تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. قرض نہیں, مخلوق کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے جو اپنے یہاں مشکلات میں گرفتار ہے ان کا مسئلہ حل کیجیے. اس بیچ میں کوئی آ جاتا ہے ایسا جس کو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. عمومی مرحلے میں تو دین ان سب چیزوں کا جو ہے وہ طرفدار ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں, یہاں دیکھیں تو ماہ رمضان کی سلسلے میں کیا حکم ہے کہ جس طریقے سے اپنے یتیم بچوں پر رحم کرتے ہو اس مہینے میں, ناس کے یعنی ساری دنیا کے بچوں پر بھی اس مہینے میں رحم و کرم سے پیش آؤ, تحنن کے ساتھ پیش آؤ. اور وہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جتا کے کہ یہ ماہ رمضان کی وجہ سے ہے. آپ ایسا نہیں, تو یہ تو بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم جائیں اس ماہ مبارک رمضان میں وہاں کہ جہاں مسلمان نہیں بھی ہیں, اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے ہم جائیں ان لوگوں کے پاس, ان کی جو ہے وہ حالات پوچھیں, اور ان یتیم بچوں کو جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں, مسلمان نہ بھی ہو, یہ بتا دیں چونکہ ماہ رمضان ہے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ساری دنیا کے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس لیے ہم آئے اچھا سلوک کرنے کے لیے. تو بہترین چیز ہے. شکریہ آگا ایک دوسرا سوال ہے, کسی کے غیر شرعی کام میں مدد کرنا کیسا ہے, کیا خدمت خلق ہے؟ کبھی نہیں. غیر شرعی کام یہ ایک بحث ہے, جو ہے وہ یہ ایک بحث ہے پوری, جو ہے وہ تزاحم اخلاق کی بحث ہے. یہ 2 کام ہیں. ایک جو ہے خدمت خلق ہے, بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ کیا ہے, غیر شرعی کام ہے. اب ان دونوں میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے, کیا کریں ہم. ایک تو حرام حلال تو خود واضح ہے, کوئی بھی مستحب کام حرام کے مقابلے میں نہیں ٹکتا ہے, حتیٰ واجب نہیں ٹکے گا حرام کے مقابلے میں. 2, ایک حرام ایک واجب ہے. کوئی بھی مرحلہ حرام کے مرحلے میں تو نہیں جائے گا. غیر شرعی کام کسی بھی صورت میں جو ہے وہ خدمت خلق کو, جیسے بعض لوگ تصور کرتے ہیں نا, قرآن اچھی آواز ہے, ہماری بحث ہماری گفتگو, قرآن اچھی آواز میں پڑھنا حکم ہے, اچھی بات ہے, ترتیل ہے, لہن داؤدی ہو, فلاں ہو, سب کچھ ہو, ترتیل سکھاؤ بچوں کو, تجوید سکھاؤ بچوں کو, سب کچھ سکھاؤ. لیکن بعض لوگ اتنا آگے بڑھتے ہیں اس میں کہ وہ غنا میں آ جاتی ہے. کہتے نہیں چلتا ہے, قرآن ہے نا, نوحہ پڑھنا, ترنم میں پڑھو, سوز و گداز میں پڑھو, دعاؤں میں پڑھو, سب کچھ, اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ غنا میں آ جاتا ہے. نوحے میں چلتا ہے, نہیں چلتا ہے. کوئی بھی کام ایسا جو اچھا ہے اس سے حرام کی توجیہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. اگر یہ آف ٹاپک ہے لیکن سوال اچھا ہے اسی لیے پوچھ رہا ہوں, شاید خواتین کی طرف سے آیا تھا. ہمارا کیا رول ہونا چاہیے امام زمانہ کی غیبت میں, اور ہم دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ؟ سارا کام تو عورتیں ہی کر سکتی ہیں, اگر عورتوں کی طرف سے آیا ہے تو سارا کام تو عورتیں ہی کر سکتی ہیں. غیبت کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں عورتوں کا کردار کیا ہوگا اس کا مطالعہ کیجئے. کیا کیا کریں گی عورتیں امام زمانہ کے حضور میں, اس کا مطالعہ کیجئے, خود بخود سمجھ میں آ جائے گا غیبت میں کیا کرنا چاہیے. اگر عورت جاہل ہوئی
تو مرد کتنا ہی پڑھا لکھا ہو گھر کا بچہ جاہل ہی بنے گا تربیت کے حوالے سے، کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک مرد پڑھتا ہے، ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا سماج پڑھتا ہے، پورا گھر پڑھتا ہے. کیسی پڑھائی ہو یہ مرحلہ ہے. پڑھائی ہو یا پڑھائی کے نام پر گھومنا ہو. اسکول سے بچی غائب ہے یا بچہ غائب ہے اور نام ہے کہ اسکول میں جا رہا ہے. کالج سے پارک میں ہے یا پارک سے کالج میں ہے، کہاں یہ بحث ہے. پڑھائی تو اگر ہمارے گھر میں اسلامی معاشرہ رائج ہو جائے، امام باڑوں میں نہیں، مسجدوں میں نہیں، محفلوں میں نہیں، اسلامک سینٹر پر نہیں. ہماری مشکل یہ کہ ہم امام باڑوں کے مسلمان ہیں، ہم اسلامک سینٹر کے مسلمان ہیں، ہم محفلوں کے مسلمان ہیں. یہاں تو بہت حجاب کرتے ہو، بازار میں نہیں. اچھا یہاں بھی ہے، مجھے اتفاق ہوا بیچ بیچ میں آنے کا ان چند دنوں میں. یہاں درس ہو رہا ہے، آنے والا عالم پڑھا رہا ہے، سیڑھی پہ بیٹھی بعض لڑکیاں آئیے ماشاء اللہ سے. کیا ہے یہ؟ یعنی آئی ہے گھر سے اس نیت سے کہ ہمیں سننا ہے، لیکن فیس بک پہ کاہے پر لگی، ہمیں کیا معلوم. جس پر بھی ہے تکلیف ہے، درد ہے، لیکن ہے تو بیان کس سے کریں گے؟ غیر سے جا کے بیان کریں گے. برا ممکن ہے لگے کہ آئے ہماری برائیاں کریں، نہیں برائیاں نہیں ہیں. یہ ایک درد دل ہے، ایک مہربان باپ جیسے چاہتا ہے. یہ تکلیف پہنچانے کی بات، یہ طنز نہیں ہے، یہ درد ہے کہ آئے ہو اگر یہاں کچھ سیکھنے کے لیے. اچھا جو نہیں سب سے واقف وہ اتنی باتیں کرتی ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ وہ سارا جو سننا چاہتا ہے وہ بھی نہیں سن پاتا. نہیں، عورتیں اگر سماج کی پڑھی لکھی ہو جائیں، یقین مانیے تو مرد دیندار بن جائیں گے. اور عورت اگر بے دین ہے تو مرد دیندار بن ہی نہیں سکتا ہے. قاجار کے زمانے میں جب حرمت تمباکو کا مرحلہ آیا، حرام ہے، تو بادشاہ کے یہاں سے بھی حقہ ہٹ گیا. جیسے ہی بادشاہ کو معلوم ہوا چیبہ جبی ہوا، یہ کس کی جرات، کیسے ہو گیا، یہ ہو گیا وہ. کہا حضور ہم نے نہیں، آپ کی بیوی نے ہٹوایا. بلاؤ بیوی کو. کیا کہا؟ کس نے تم کو کہا؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ جس کے کہنے پر ہم آپ کے اوپر حلال ہوئے ہیں اسی نے کہا ہے کہ حرام ہے. اگر یہ جذبہ عورتوں میں آ جائے کہ آج ناشتہ بنے گا نہیں اگر داڑھی منڈایا تو، دیکھتے ہیں کتنے مرد داڑھی منڈے رہتے ہیں. ایک بار عورت گھر کی کہہ دے آج تو کھانا ملا ہی نہیں اگر اول وقت نماز نہیں پڑھی، دیکھتے ہیں کئی وقت کھانا بناتے ہیں. دیندار بنانے میں عورت کا کردار ہے، بے دین بنانے میں. اشقل اشقیا کس نے بنایا ابن ملجم کو؟ کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا. امام زمانہ کے سلام میں کس نے شامل کیا زہر قین کو؟ بیوی نے شامل کیا. ایک عورت ہے جو اشقل اشقیا بنا رہی ہے، ایک عورت ہے جو ناموس خلقت کے سلام میں شمار کرا رہی ہے. عورت ہے کہ اگر چاہے تو اپنے مرد کو باکمال بناتی ہے. ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت ہے، ہر مرد کی بربادی کے پیچھے عورت ہے. لہذا یہ سب سے اہم گفتگو ہے کہ اگر غیبت کے زمانے میں عورتیں چاہیں تو اپنے بچوں کو مجاہد بنا سکتی ہیں، چاہیں تو اپنے بچوں کو ایسا ڈل بنا دیں دین کے حوالے سے کہ وہ فقط امام باڑوں میں آئیں تو دینی چہرہ لے کے آئیں، باہر جائیں تو بے دین رہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. اگر کیونکہ آج بات ہوئی تھی کہ پادری کے بارے میں آپ نے کہا قرآن جو جلایا گیا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا تھا، بہت دن ہو گئے لیکن ہم نے پوچھا نہیں تھا، بہت شارٹ میں تھا سوال، لیکن ابھی خیر ابھی پوچھ لیتے ہیں آج. اگر کوئی اسلام پر انگلی اٹھائے سو شوڈ وی کیپ کوائٹ اور فائٹ اینڈ گیو این آنسر؟ سوال اگر کوئی کوشچن اٹھا تو جواب دینا تو ہماری ذمہ داری. کیسے جواب دے کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بحث ساری یہ ہوتی ہے. جواب تو دینا، ہم جواب نہیں دیں گے تو کون جواب دے گا؟ اس مظلوم دین کا، اس مکتب اہل بیت کا، اس خدا کا، اس مظلوم زمانے میں کون جواب دے گا؟ ہمیں جواب دینا. خاموشی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. کیسے بولے یہ مرحلہ ہے. اس نے گالی دی، ہم بھی گالی دیں؟ نہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جس نے پوچھا ہے، جس نے اعتراض کیا وہ دشمن ہے یا مخالف ہے؟
دشمن ہے تو بھرا گیا ہے یا اللہ واسطے کا اسے بغض ہے؟ ان تمام چیزوں کو پرکھ کے سمجھ کے جواب دیا جاتا ہے. جواب تو دینا ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, ہمیں دینا ہے جواب. لیکن کیسے جواب دے؟ ایسا جواب دے کہ 10 سوال خود بخود پیدا ہو جائے, یا ایسا جواب دے کہ جس سے اس کا منہ بند ہو جائے, ایسا جواب دے جس کی بنیاد پر اس کو اپنا بنا لیں, یا ایسا جواب دے کہ اور 10 لوگ ہم سے دور ہو جائیں. یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا جواب دیں جس سے کامیاب زندگی گزر سکے. خداوندہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان عظیم راتوں میں, ان شہادت اور اس ضربت کی تکلیف کی رات میں ہمیں علی مرتضیٰ کے حقیقی ماننے والوں میں قرار دے. ان کی بامقصد محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں کر دے. ان کی محبت کو ہمارے کردار میں جلوہ نما فرما. ان کی محبت کو ہمارے کردار میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری, گریہ وزاری, نوح و ماتم کی توفیق عطا فرما. ان نوح و ماتم کے ذریعے سے ہمیں قوت عطا فرما کہ آئندہ آنے والے یوم قدس میں ہم علی مرتضیٰ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ظالموں کے دشمن اور مظلوم کے مددگار ہونے کا مظاہرہ کر سکیں. مالک 83 ملک کے دہشت گرد جو عراق میں یکجا ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے امن و امان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے سرغنے داعش اور النصرہ اور اس قسم کے جتنے دہشت گرد گروپ ہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما. جو مسلمان شیعہ سنی مل کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ان میں شجاعت, ہمت, طاقت, قوت عطا فرماتا رہے. اس غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع